السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آج کل بہت ساری کمپنیاں اس طرح کی نکلی ہوئی ہے جن کا ایک خاص منشور ہوتا ہے کہ اس میں شیئر داخل کرنے والے کو جو ہے وہ ماہانہ کچھ بونس دیتے ہیں۔ مثلا کسی کمپنی نے یہ طے کر دیا کہ اگر کوئی شخص 9,000 روپے شیئر اس میں داخل کرے تو 50 دن ہونے کے بعد ہر ماہ 850 روپے کمپنی دے گی۔ اب اسی طرح سے 3 سال تک یہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ شیئر دینے والا شخص اس کمپنی میں کسی اور کے شیئر کو شریک کرنے کی تشہیر کرے گا، یعنی کسی کو ترغیب دے گا کہ بھئی یہ کمپنی اچھی ہے، اس طرح سے شیئر داخل کرو، آپ کو فائدہ ہوگا، اس طرح کی جو کارکردگی کام کرے گا تو اس کو بھی کمپنی الگ پیسے دیتی ہے۔ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ماحول میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، یہ جو سوال کا پہلا حصہ ہے، کسی کمپنی میں شیئر داخل کرنا، پھر اس کے بعد کمپنی جو ہے ہمیں کچھ اضافے طور پر پیسے دیتے رہے گی، جیسے 850 روپے وہ کمپنی دے رہی ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو پیسہ لگا رہے ہیں آپ تجارت کی نیت سے لگا رہے ہیں۔ ایک شخص محنت کر رہا ہے، اس کو محنتانہ ملے گا۔ آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، پیسے انویسٹ کرنے کے وجہ سے آپ کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے۔ یہاں ایک چیز بدل بن رہی ہے، یعنی آپ جو شیئر شریک کر رہے ہیں اس کا عوض ہے جو آپ کو اضافہ بونس مل رہا ہے۔ اس کو مضاربت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کا ایک خاص ٹرم ہے فقہ کا، اس میں مضاربت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جائز قرار دیا ہے، اور یہ بہترین تجارت ہے، یہ تجارت کی ایک شکل ہے۔ لیکن دوسرا جو حصہ آپ نے ذکر کیا اس میں 2 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کمپنی کو تشہیر میں لائے یا دوسرے کو ترغیب دے کر اس کمپنی میں شیئر ڈلوانے کے لیے آپ مددگار بنے، آپ اس کو بار بار اکساتے رہے کہ بھئی اس کمپنی میں آپ شیئر داخل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ کی بات سن کے آپ کے ذریعے سے وہ شخص جو ہے کمپنی میں شیئر داخل کر لیا، تو کمپنی جو ہے آپ کو اس کا بھی معاوضہ دے گی۔ یہ درست ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ کس حد تک درست ہے؟ آپ ڈائریکٹ جتنے لوگوں کو کمپنی میں شریک کریں گے، آپ کو اتنے لوگوں کے شریک کرنے کے بدلے میں معاوضہ لینا یا پیسے لینا یہ جائز ہے۔ مثلا آپ نے 2 آدمی کو شریک کیا، عبد الرحمن اور عبد الرحیم کو آپ نے مثلا شریک کر دیا، تو وہ دونوں کے شریک کرنے کی وجہ سے کمپنی آپ کو پیسے دے گی، یہ حد تک جائز ہے۔ وہ عبد الرحمن اور عبد الرحیم آگے چل کر وہ اگر 10 آدمی کو شریک کریں گے تو وہ پیسہ لینا اس کے بدلے میں اگر کمپنی آپ کو دے رہی ہے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیونکہ یہاں تک تو آپ کا کام تھا، آپ کی کوشش تھی، آپ کی محنت تھی کہ آپ نے عبد الرحمن اور عبد الرحیم دونوں کو شریک کر دیے، لیکن وہ عبد الرحمن اور عبد الرحیم جو آگے وہ جو دوسروں کو شریک کیے ہیں اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، اس لیے کوئی عوض نہیں ہے، آپ کو پیسہ جو لینے کا کوئی ریزن یہاں پر سامنے نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ صورت جائز نہیں ہے۔ آپ 2 آدمی کو شریک کریں یا 10 آدمی کو، 200 آدمی کو شریک کریں، آپ اتنوں کا پیسہ لینا، معاوضہ لینا جائز ہے، کیونکہ یہاں آپ کی محنت آنا ہے، اس کو حق سعی کہتے ہیں، آپ کا محنت آنا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ وہ لوگ جن کو آپ شریک کیے ہیں، وہ لوگ تو ان لوگوں کے شریک کرنے میں آپ کی کیا محنت ہے؟ پھر آپ کو پیسہ کیوں ملنا چاہیے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک خرابی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص شروع میں لوگوں کو شریک کرتا ہے اس کے پیسے تو بڑھتے جائیں گے، جو جتنا یہ چین میں پیچھے جاتا رہے گا وہ اتنا کم پیسے کا حقدار رہے گا، اتنا نقصان میں رہے گا۔ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ملے گا جس میں کوئی شخص زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جائے اور کسی شخص کو بہت کم انکم ہو جائے، اس طرح کا شریعت میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل کو لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، اس کی ایک تعریف ہے، اس کا ایک ڈیفینیشن ہے فقہا کے پاس، وہ اگر سن لیں گے اچھی طرح سے تو آپ کو بات کھل کر آ جائے گی۔ اب اس کا ثبوت ہم قرآن سے بھی دیں گے۔
اس کا ڈیفینیشن بے جس کو کہتے ہیں، بیوع جس کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا، اس کا ڈیفینیشن فقہا نے یہ بتلایا ہے، مبادلۃ المال بالمال مع التراضی، مال کو مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا، یعنی ایک شے کو ایک شے کے عوض میں لینا دینا۔ اب آپ بتائیے یہ جو محنتانہ جو آپ بغیر محنت کے لے رہے ہیں، یعنی دو آدمی کو شریک کیے، اس کے بعد وہ دو اگلے دو آدمی کو شریک کیے، اس میں تو آپ کی محنت نہیں ہے، یہ کس چیز کا بدل ہوا؟ کسی چیز کا عوض ہونا چاہیے، یا تو آپ پیسے انویسٹ کر کے فائدہ لے، یا پھر خود محنت کر کے فائدہ لے۔ نہ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، نہ آپ نے محنت کی، بلکہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے جا رہے ہیں، اور آپ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی بغیر محنت کے میں کما رہا ہوں، یہ بغیر محنت کے کما رہا ہوں۔ یہ جو سوچ ہے، اب یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ خود غلط ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنا ہوگا اس میں، کم از کم ایک سائن کے طریقے سے تو بھی آپ کی محنت ہونی چاہیے، بٹن تو بھی دبانا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیے، بلکہ کام کوئی اور آگے کر رہا ہے، اس کو بھی معاوضہ مل رہا ہے، وہ جو آپ جن لوگوں کو شریک کیے اس کو تو مل رہا ہے، لیکن آپ کو جو مل رہا ہے اس کی کوئی وجہ یہاں نہیں ملتی۔ تو قرآن کریم نے بھی اس کو بتایا ہے، پارے 5 میں ہی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، مگر یہ کہ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ وہ تجارت کی شکل ہو۔ اب تجارت کہتے کس کو ہے؟ خالی بیٹھے گھر بیٹھے پیسہ آ رہا ہے، اس کو تجارت تو نہیں کہتے نا، اس میں کوئی محنت لگنا چاہیے۔ اس آیت کو رکھ کر فقہا نے یہ بات بتلائی ہے، اس پر سارے جامعات کا فتویٰ ہے۔ بعض حضرات سوال کو گھما پھرا کے بڑے بڑے جامعات سے، دارالفتاء سے فتویٰ لے رہے ہیں، میرے پاس اس کے بہت سے فتاوے اب تک آ کے، یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے، ہم بارہا جواب دے چکے ہیں، مگر بار بار سوال آ رہا ہے۔ شاید بعض لوگ یہ سوال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جائز ہو جائے، جائز ہو جائے۔ ہمارا پہلے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے تابع ہو جائے، ہم کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شریعت ہمارے تابع ہو جائے۔ بہت سے جامعہ کے فتوے، جامعہ نظامیہ کا فتویٰ دیکھا، اور دیگر جو بڑے مدارس ہے وہاں کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا ہوں، اس میں اتنا ہی لکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو تشہیر کر کے اس کمپنی میں داخل کریں تو جائز ہوگا یا نہیں، اس کے بدلے میں جو مال آتا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں۔ تو جامعات نے فتویٰ دے دیا ہاں بالکل جائز ہے۔ بعض جامعات نے فتویٰ یہ دے دیا ہے یہاں تک تو جائز ہے، اگر وہ دو شخص جن کو ہم شریک کیے ہیں وہ آگے کسی دو آدمی کو شریک کرے تو اس کا معاوضہ بھی پہلے آدمی کو لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں پہلے شخص کی محنت نہیں ہے۔ پہلے شخص کی محنت صرف اس حد تک ہے کہ وہ دو آدمی کو شریک کیا، وہ دو آدمی آگے جو دو کو شریک کیا اس کا تو اس پر کوئی بدل نہیں ہے، نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ ساری جو تجارتیں ہیں، کرانہ کی دکانیں ہیں، یہ سب اسی طرح اگر ہو جائیں گی تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی نا۔ مثلا ایک شخص کرانہ کی دکان لگایا، وہ سپر مارکیٹ سے یا بڑی مارکیٹ سے جا کر خریدتا، جو ہول سیل ہوتا ہے ہول سیل سے خریدتا، اور ہول سیل والا تاجر سے خریدتا، اور تاجر جب بیچ رہا ہے، اصل جو کسان ہے وہ بیچتے ہوئے اگر رقم اتنی لگا لے، وہ اگر یہ طریقہ اختیار کر لے کہ بھئی ہم جس کو بڑے ہول سیل والے کو جو ہم دے رہے ہیں وہ آگے جس تاجر کو بیچے گا اس کا بھی پیسہ فائدہ ہمیں ہونا چاہیے۔ کسان اگر اس طرح سے مقرر کر دے تو کسان ایک ہی مالدار رہے گا، سب فقیر رہیں گے۔ یہ اصل میں مغربی سوچ ہے، یہودیوں کا وضع کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا ہے۔ بتائیے اب اس کاروبار میں سب سے پہلا یہودی رہتا، اب یہ چین چلتے ہوئے 1000 یا لاکھ افراد شامل ہو جائیں گے، تو یہ لاکھ افراد جتنے بھی آگے بڑھتے جائیں گے، ہر ایک فرد جو نیا شیئر داخل کرے گا اس کا پورا اس کا ایک بہت بڑا حصہ معاوضے کا یہودی کو ملے گا جو پہلے ٹھہرا ہوا ہے، چین کے شروع حصے میں ہے۔ یہ ذرا پریکٹیکل ہونے بھی سوچیے آپ، یہ سماج اس سے خراب ہو رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ اب بتائیں کمپنی اتنے لوگوں کو کیسے دے گا؟ ایک پروڈکٹ لانچ ہوتا، اور اس کے لیے بین ثبوت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ایک کمپنی ایک پروڈکٹ کو جو ہے باہر لاتا ہے، جب چین جیسے جیسے بڑھتے رہتی وہ چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی، وہ چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی فوراً۔ کیوں؟ اب یہ جو پہلے جتنے لوگ چین میں داخل ہیں ان سب کو پیسہ دینا ہے کمپنی کو، کہاں سے لا کر دے گی وہ؟ کس کی جیب سے پیسے لا کر دے گی وہ؟
وہ چیز کا ریٹ بڑھتا جائے گا. یہ جو ریٹ بڑھ رہے ہیں قیمتیں، اس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں آج کل. تمام جامعات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس سے معاشرہ بہت جلد جو ہے غربت کی طرف آئے گا. غریب غریب ہی ہوتے جائیں گے اور غریب ہوں گے، مالدار اور مالدار ہوں گے. یہ بالکل درست نہیں ہے. لہذا جہاں تک پہلے 2 آدمی کو آپ شریک کیے ہیں یہ جائز ہے. آگے جن لوگوں کو وہ 2 شریک کریں گے، یہ حصہ اس مسئلے کا تحت حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو آپ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جامعہ نظامیہ کے دارالفتہ کو جائے اور فتویٰ لیں. فتوے میں یہ لکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جن لوگوں کو شریک کریں وہ آگے کسی 2 کو شریک کریں، تو وہ آگے جن کو شریک کیے ہیں اس کا بھی معاوضہ پہلے والے کو مل سکتا ہے یا نہیں. یہ بالکل درست نہیں ہوگا. آپ کو ہرگز فتویٰ جواز کا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.